اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا تعلق فنڈامنٹل بیپٹسٹ چرچ سے تھا۔ میں چرچ سے باقاعدہ وابستہ رہ کر 20 برس تک عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتی رہی اور تقریباً 10 سال تک بچوں کے ایک سنڈے اسکول میں مذہبی تعلیم دیتی رہی۔ ایک عیسائی کی حیثیت سے میں اپنے عقائد پر سختی سے کاربند تھی اور اپنے شاگردوں کو اکثر کہا کرتی تھی، اگر کوئی مرد یا عورت 5 منٹ تک آپ سے گفتگو کرے اور اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ ایک اچھے عیسائی ہیں تو آپ عملی طور پر اپنے مذہب کے سچے ترجمان نہیں ہیں۔ چنانچہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اپنے خدا سے اس وقت بھی محبت کرتی تھی اور اس کی تعلیمات پر کہ جیسی کچھ مجھ تک پہنچی تھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ میں نے کم و بیش 40 برس کی عمر میں اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا اور ان عقائد کو چھوڑ دیا جو مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جوں میری فکر میں پختگی پیدا ہوتی گئی اور میں نے تنقیدی نظر سے جائزہ لیا تو بائبل کے بیشتر عقائد مجھے عقل اور منطق کے برعکس دکھائی دیے، اور غور و فکر اور مطالعے کی لہر جس قدر بڑھتی گئی میری پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ یقیناً میری خوش بختی ہے کہ اسی زمانے میں میں نے مشرق وسطیٰ کے بارے میں ایک کتاب کا مطالعہ کیا جس سے میرے ذہن میں اسلام کے لیے دلچسپی پیدا ہوئی، اور میں نے اس مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے اسلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اور ان عقائد کے بارے میں مختلف حوالوں سے میرے ذہن میں جتنے سوال پیدا ہوئے تھے اور عیسائیت میں مجھے ان کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اسلام نے ان سب سوالات کے جواب فراہم کر دیے۔ میرا وجدان مطمئن ہو گیا، میری عقل نہال ہو گئی، اور میں نے عیسائیت کو خیر بات کہہ کر اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لے لی، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں مطمئن اور مسرور زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن میں نے اسلام قبول کیوں کیا، اس کی کچھ وجوہات بیان کرتی ہوں۔ عیسائیت کے جن عقائد نے مجھے اس مذہب سے بدظن کیا ان میں تثلیث اور حضرت عیسیٰ کا ابن اللہ ہونے کا تصور ہے۔ عقل اور منطقی حوالے کے علاوہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ عقیدہ بے بنیاد ہے، یعنی عیسائیوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ نائسیہ کونسل کے انعقاد یعنی 325 عیسوی تک ابن اللہ اور تثلیث کا عقیدہ عیسائیت کا حصہ نہیں بنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس تاریخی حقیقت کے باوجود عیسائیوں کا غالب طبقہ تحقیق یا غور و فکر کی زحمت نہیں کرتا اور آنکھیں بند کر کے بائبل میں سے متذکرہ لا یعنی باتوں کو پڑھتا اور ان پر ایمان رکھتا ہے۔ اس طرح یہ تاریخی حقیقت بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ عیسائیوں کا کیتھولک طبقہ بائبل کے کنگ جیمز ایڈیشن اور سینٹ جوزف ایڈیشن پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، اور انہی پر مذہب عیسوی کے عقائد کا انحصار ہے۔ لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ عیسائیوں نے بھی شاید ہی کبھی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ بائبل کے یہ ایڈیشن تغیر و تبدل کے کن مراحل سے گزر کر موجودہ شکل تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ بائبل کے 4 صحیفے متی، مارک، لوکا اور جان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ چاروں صحیفے حضرت عیسیٰ کی سیرت اور اقوال پر مبنی ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ کے 50-60 سال بعد مرتب ہوئے تھے، اور چاروں کو الگ الگ افراد نے ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ چاروں میں واقعات اور اقوال کے اعتبار سے جو فرق و امتیاز اور تضاد ہے وہ جگہ جگہ نظر آتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود اسے کلام الہی سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ عیسائیت کے جس رخ نے مجھے اس مذہب سے مزید بیزار کیا وہ مراد یافتہ اور پیشہ ور پادریوں کا طبقہ ہے، جو اپنی شان و شوکت اور سج دج کی وجہ سے گرجوں کی فضا کو بظاہر مرعوب کن اور مؤثر بنا دیتا ہے، لیکن ذوق سلیم اسے خوشدلی سے قبول نہیں کرتا اور سادگی کا وہ تصور مجروح ہو جاتا ہے جو کسی بھی مذہب کی روح سے وابستہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، مجھے اس کی سادگی اور تعلیمات کے پہلو نے بہت متاثر کیا۔ مثال کے طور پر میں نے اسلام کے پہلے اور بنیادی رکن نماز کے بارے میں پڑھا تو ہر امریکی کی طرح میں بھی پریشان ہو گئی کہ نماز دن میں 5 بار پڑھنی ہوگی، یہ لازماً عربی زبان میں ادا کرنی ہوگی، خصوصاً
اس بے حد مصروف دنیا میں سارے معمولات، سارے کام کاج چھوڑ کر 5 بار نماز ادا کرنا خاصا مشکل کام نظر آیا، لیکن غور کیا تو اندازہ ہوا کہ خالق حقیقی کی غیر مشروط اطاعت کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ نماز کے حوالے سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ہم اس کے فضل و کرم اور ہدایت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، اور نماز ہدایت طلبی، احساس عبودیت اور اظہار تشکر کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اللہ کے حضور نماز کے لیے جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے شدید پیاس کی صورت میں انسان پانی کے کسی ٹھنڈے صاف شفاف چشمے کے کنارے جا پہنچے۔ روح کا بھی یہی عالم ہے، وہ اگر بار بار اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوگی تو بھوک، پیاس اور فراق کا احساس اسے سخت پریشان کر دے گا، اور چاروں طرف پھیلا ہوا بدیوں اور گناہوں کا ہجوم اسے تباہ کر ڈالے گا۔ مسلمان مرد اور خواتین الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، اس نے بھی مجھے بے حد متاثر کیا، لیکن امریکہ میں سب مکاتب فکر کے چرچ اپنے پیروکاروں کو اجازت دیتے ہیں کہ مرد و خواتین جہاں چاہیں اکٹھے مل کر عبادت کر سکتے ہیں۔ میرے دل کو یہ منظر بھی پسند نہیں آیا، اس سے عبادت کا تقدس مجروح ہوتا ہوا نظر آیا۔ عیسائیت میں شرک اور بت پرستی کا پہلو بھی مجھے پریشان کرتا رہا۔ میں ٹیکساس کے قریب فورٹ ورتھ سٹی میں رہتی ہوں۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بیپٹسٹ چرچ سے وابستہ مختلف نوعیت کے 40 گرجا گھر ہیں، لیکن سب میں بت پرستی کا چلن پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں توحید کے شاندار فطری نظریے نے میری روح کی پیاس بجھا ڈالی۔ نماز اور توحید کے بعد مجھے سب سے زیادہ قرآن مجید نے متاثر کیا۔ قرآنی تعلیمات کی سادگی اور بے لاگ فطری انداز میں اس کا عقلی پہلو، صاف شفاف نظریات، تصورات اور زبان کا حسن اور شکوہ، قرآن واقعی کا ہر رخ بے مثال ہے۔ پھر بائبل کے برعکس قرآن کی تاریخی حیثیت بڑی ہی مستند اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ قبول اسلام کے حوالے سے مجھے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال اور عظیم الشان شخصیت نے بھی بہت متاثر کیا۔ اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی یوحنا کی انجیل میں یوں نظر آتی ہے: مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یہ پیش گوئی بائبل کے ہر نسخے میں موجود ہے، باوجود بہت سی تحریفات کے گزشتہ 2000 برس سے اسے محو نہیں کیا جا سکا۔ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ اور سیرت طیبہ کا جائزہ لیا تو یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی کا مصداق صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کا دین مسخ ہو کر اپنی حیثیت کھو چکا تھا اور ساری انسانیت گمراہی، بدی اور ظلم کے اندھیروں میں غرق ہو گئی تھی۔ آپ نے بے شمار مصنوعی خداؤں کے مقابلے میں الہ واحد کا پرچم بلند کیا۔ امانت و دیانت اور عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا۔ آپ کی سیرت اور شخصیت میں تضاد نام کی کوئی چیز ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی روح حق یعنی اسپرٹ آف ٹروتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت مسیح کے بعد دنیا کو صداقت کاملہ یعنی آل ٹروتھ کا راستہ دکھایا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ یقین مضبوطی سے راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور عمل کے ہر گوشے سے آگاہ ہے، اور اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ چنانچہ ایک شخص بڑی کامیابی کے ساتھ ساری دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو فریب دینے میں وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے امریکہ میں اسلام کے خلاف کئی طرح کے تعصبات کار فرما ہیں۔ اسلام کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ صورتحال میں امریکہ میں مقیم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے عمل اور رویے سے اسلام کی اس انداز میں ترجمانی کریں اور امریکیوں کے سامنے سچے اور مخلص مسلمانوں کی ایسی مثال پیش کریں کہ وہ دین حق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ ہمیں اپنے کردار و گفتار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام
نہ صرف روزمرہ زندگی کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتا ہے بلکہ عام سماجی اور دنیاوی اعتبار سے بھی رہنمائی کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب ہم اپنی ذاتی اور سماجی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے اور مثالی مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے تو ارد گرد کا ماحول متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا اور کتنی ہی پیاسی روحیں اس طرف کھنچتی چلی آئیں گی۔